بخاری شریف سے یہ حدیث مبارکہ کیوں نظر نہیں آتی کہ جو حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت بیان کر رہی ہے، اور میں کہا میں کمال کہ یہ افضلیت بیان کرنے والے محمد رسول اللہ نہیں ہیں، بلکہ بیان کرنے والے خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو علی والا جو علی سے محبت کرتا ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو بخاری شریف سے یہ حدیث مبارکہ کیوں نہیں پڑھتا کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے قلت لأبی ای الناس، میں نے اپنے والد سے ایک دن پوچھا کہ اے میرے والد محترم یہ بیان فرمائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 3671 ہے، اور حضرت علی المرتضی کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کی والد سے پوچھ رہے ہیں قلت لأبی ای الناس، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد؟ تو حضرت علی المرتضی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے، سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ خدا کی قسم یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے حضور والا، ایسے تو نہیں نا کہ ہمارے ائمہ نے آج کے دور میں 1400 سال بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا لقب دے دیا ہے۔ یہ ہمارے ائمہ نے نہیں دیا ہے حضور والا، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے علماء نے نہیں دیا ہے، یہ 1400 سال پہلے میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا، اور یہ مرتبہ حضرت علی کو معلوم تھا، اس لیے آپ اپنے بیٹے کو جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہتر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے عرض کی اپنے والد سے قلت ثم من، اے والد محترم مجھے بیان فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح کی حدیث مبارکہ سنن ابو داود شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور ابو داود شریف کے اندر بھی راوی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کا حدیث نمبر 4629 ہے۔ آپ فرماتے قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بیان کریں لوگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر افضل کون؟ تو فرماتے میرے والد نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے قال قلت ثم من، پھر میں نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی حدیث مبارکہ اسی الفاظ کے ساتھ ابو داود میں بھی موجود ہے، اور یہی بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں حضور والا، آپ جب طرح طرح پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتے ہیں، حدیثیں ڈھونڈتے بخاری سے آپ کہ ہمیں کوئی حدیث مل جائے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف اشارہ جا رہا ہو، انگلی اٹھ رہی ہو، میں کہا اس وقت کہ آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں بخاری حدیث بیان کر رہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث لے کر آئے، اس وقت آپ وہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ امام ابو داود حدیث لے کر آئے، وہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ اور میں کہا یہ تو صحاح ستہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ حدیث کی طرف جاتے ہیں تو مجمع الزوائد حدیث نمبر 14332 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے درمیان نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والا اگر کوئی تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ نیکیوں میں سبقت لینے والا خود حضرت علی فرما رہے، مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے، 14332 حدیث نمبر ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ المستدرک میں حدیث مبارکہ موجود ہے، 4478 حدیث نمبر۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ہمارے درمیان خدا کی قسم، اور یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والذی نفسی کے الفاظ موجود ہیں حدیث کی کتاب کے اندر کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارے درمیان خلافت کا سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حدیث مبارکہ لوگوں میں آپ بیان نہیں کرتے، یہ المستدرک علی الصحیحین کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، 4478 حدیث مبارکہ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان خلافت کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ وجہ بیان کر رہے ہیں، کیوں؟
کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں جس کو ثانی اثنین کہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس کو یار غار کہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خود حضرت علی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ثانی اثنین کا لقب اللہ نے جس عطا فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں، یار غار ہونے کا شرف اللہ نے جس کو عطا فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور المستدرک علی الصحیحین کے ایک اور حدیث مبارکہ 4756 حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حضرت علی کا فرمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر ولایت اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم پر مقام اور مرتبے میں افضل اور اعلیٰ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، خدا را آپ تھوڑا سا خیانت سے کام نہ لیتے ہوئے ایمانداری سے کام لیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام احادیث مبارکہ جو رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بیان کی ہیں اسے بیان کریں، اور حضرت علی کے وہ تمام قول، وہ تمام حدیث کہ جو احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، بخاری میں موجود ہیں، ابو داود میں موجود ہیں، اور اسی طرح سے المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہیں، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہیں، المعجم الکبیر میں موجود ہے، المعجم الصغیر میں موجود ہے، ان تمام کتب کا مطالعہ کر کے بیان کرے نا کہ صدیق اکبر کی شان باز زبان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے عزیز دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا فخر یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صدیق اکبر کا بھی دامن عطا فرمایا ہے اور شیر خدا کا بھی دامن عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو شیر خدا کے نام پر بھی قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں، ابو بکر صدیق کے نام پر بھی قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں، لیکن عقیدہ اور ایمان احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہمارا یہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کے بعد، مصطفیٰ کے بعد بشر میں اگر کوئی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے تو علی نے ہمیں بیان کر دیا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔